تعالی و تبارک فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ فکر آخرت کے حوالے سے مجھے گفتگو کا کہا گیا ہے، چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ زندگی موت کی امانت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی بھی ایسی جاندار چیز نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے موجود ہو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اور جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا فنا ہونے والا ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں وہ یہاں سے ضرور جائیں گے، اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ آنے کی ترتیب موجود ہے لیکن جانے کی ترتیب موجود نہیں ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ پہلے باپ آتا ہے، پھر اس کا بیٹا آتا ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، لیکن جانے کی ترتیب موجود نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے بعد میں آ کر پہلے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی کتنی زندگی ہے اور کس شخص کی کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد ہجوم عاشقاں تھا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر کی نماز نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ ہمارے ہاں تو 10 سال کا پلان موجود ہوتا ہے، لیکن قبر میں اترنا ہے اور وہاں کیا حسن اعمال لے کر جانے ہیں ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حضور فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن میرے حضور کا ذرا جملہ سنیے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا میری صحبت میں رہتے ہو اتنی لمبی امید لگائے بیٹھے ہو۔ ایک نے کہا کہ حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو یا نہ ہو، کہا یہ بھی لمبی امید ہے۔ ایک نے کہا کہ حضور مغرب پڑھی ہے، پتہ نہیں عشاء نصیب ہو یا نہ ہو، کہا یہ بھی لمبی امید ہے۔ ایک نے یہاں تک کہا کہ حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت نصیب ہو یا نہ ہو، کہا یہ تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام نصیب ہو یا نہ ہو۔ موت اتنی قریب ہے، ہم نہیں جانتے کہ موت کہاں کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر اس نے چند سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال اس نے کہا کہ حضرت بتلائیے کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے وہ موت ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے فوراً وہاں پر تیمم کیا۔ طالب علم تھے، مسئلے سے واقف تھے۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا، کہا حضرت مسئلہ بتلائیے، کہا پوچھو۔ کہا کہ حضور یہ پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کی موجودگی تیمم کو زائل کر دیتی ہے۔ تو کہا حضرت آپ مسئلے سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں یہ 2 قدم پر دریائے دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے وہاں جا کر وضو نہیں کیا، یہاں پر تیمم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے کہا بیٹا میں یہ تو جانتا ہوں کہ یہ 2 قدم کے اوپر دریائے دجلہ موجود ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ یہ 2 قدم بھی مجھے چلنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں رب کے حضور جب حاضر ہوں تو پاکی کی حالت میں حاضر ہوں۔ تو موت کہاں کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کر رہی ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ اور جو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔
اس کو ذائقے کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ ذائقہ ایک چیز کا ہر قسم کے لیے، ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو موت ہے اس کا ذائقہ بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں ہے، اسی طرح موت بھی ایک جیسی۔ کسی کی زندگی قال قال رسول اللہ کی صدائے لیے گلی گلی گھومتے ہوئے گزرتی ہے، اور کسی شخص کی جو زندگی ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے گزرتی ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ جگہ جگہ گلی گلی ہر شخص کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں زمانہ جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ کسی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، سود پر پیسے دے دیے اور سودی کاروبار چل رہے ہیں، اور کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جو سویر سے لے کر شام تک محنت سے کماتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر جو لقمہ لے کر آتا ہے وہ حلال کا لے کر آتا ہے۔ تو جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں ہے، اسی طرح موت بھی ایک جیسی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نبی حضرت ابراہیم کو خلت کا نور عطا کر رہا ہوں۔ تو تمام فرشتوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ خوشخبری لے کر ہم ان کی بارگاہ میں جائیں، لیکن سب سے پہلے جس فرشتے نے عرض کی وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ ملک الموت نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ خوشخبری میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مرحمت ہوئی، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ محو گفتگو ہوئے۔ جب سلسلہ کلام آگے بڑھا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا، کہا کہ اے اسرائیل، جب تم روح قبض کرتے ہو تو تمہارا انداز کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ حضرت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کہا پھر؟ کہا نیکوکاروں کے لیے ذرا مختلف ہوتا ہے، بدکاروں کے لیے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ کہا کہ جب تم کسی نیکوکار کی روح قبض کرتے ہو تو پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں۔ چہرہ پھیر لیا گیا۔ چند لمحوں کے بعد کہا کہ اب میری طرف دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کی طرف دیکھا، اتنا خوبصورت، اتنا وجیح چہرہ تھا، بے ساختہ سبحان اللہ کہنے لگے۔ کہا کہ اے اسرائیل، اگر کوئی شخص تمہیں اس صورت کے اندر دیکھ لے تو اپنی سب سے بڑی جزا یہی سمجھ لے۔ اچھا پھر کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ جب کسی بدکار شخص کی روح قبض کرتے ہو تو پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ رہنے دیں، یہ نہ پوچھیں۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ اس نے بڑی معذرت کی، لیکن جب اصرار ہوا تو کہا کہ اپنا چہرہ پھیر لیں۔ چہرہ پھیر لیا گیا۔ چند لمحوں کے بعد کہا کہ ذرا میری طرف دیکھیں۔ یہاں پر میں رک کر عرض کروں گا، یہ ابراہیم وہ ابراہیم ہے، نوجوان ہیں، نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ ابراہیم ہیں جن کے سامنے آگ جل رہی ہے، منجنیق کے اندر ڈال رکھا ہے، جسم کو جکڑ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے، آ کر عرض کرتے ہیں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو آزمائش ہے یہ ٹل جائے۔ تو کہنے لگے اے جبریل مجھے بتاؤ ان کے دل کے اندر یہ بات کس نے ڈالی تھی کہ اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے؟ کہا کہ رب نے۔ کہا پھر میرا رب اگر اس میں راضی ہے تو ابراہیم بھی اسی میں راضی ہے۔ اس وقت آنکھوں میں خوف نہیں آیا، چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر شکن نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، 40 دن مسلسل اس آگ میں رہتے ہیں، اور 40 دن کے بعد ان دہکتے ہوئے کوئلوں سے چل کر اس طرح آتے ہیں جس طرح کوئی پھولوں کی سیج سے چل کر آتا ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آج جب حضرت اسرائیل نے کہا کہ میری طرف دیکھیں، آپ نے اپنا چہرہ حضرت اسرائیل کی طرف کیا، اتنا بھیانک چہرہ تھا کہ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی غش کھا کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد جب ہوش آیا تو کہا کہ اے اسرائیل، اگر کوئی شخص تمہاری یہ شکل دیکھ لے تو اپنی سب سے بڑی سزا یہی سمجھ لے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے
کہ جب کسی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی تو اس کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی موت ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور جسم تڑپ رہا ہوتا ہے، سکرات موت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پہلے بھی موت سے ڈر رہے تھے، جب موت آتی ہے تو اس وقت بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کی جب روح نکالی جائے گی، فرمایا اس کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح نرم و ملائم کپڑا کسی جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی کے اوپر رکھا ہو اور پھر اس کو ایسے کھینچا جائے، فرمایا جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، کہا کہ اس طرح تکلیف اس شخص کو ہوتی ہے کہ جس کی روح قبض ہوتی ہے، وہ بدکار شخص ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص کی زندگی اچھی گزری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہو، حضور کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کیا ہو، تو پھر اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ یہ وہ بلال ہیں کہ جنہوں نے کبھی ساری زندگی کے اندر نیا کپڑا نہیں پہنا تھا، کبھی آپ نے اپنا بناؤ سنگھار نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو آپ غسل کرتے ہیں، نیا لباس زیب تن کرتے ہیں، سر پر تیل لگایا ہے، کنگھی کی ہے، سرما لگایا ہے، اپنے آپ کو خوب سنوار رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کو پہلے کبھی ایسے سنورتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا ماجرا ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے تم جانتے نہیں ہو آج میں اپنے رب حقیقی کو ملنے جا رہا ہوں۔ جب زندگی اچھی گزری ہو تو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ جب زندگی اچھی، جب پتہ ہو نا کہ میں اپنی بہن کو بھی حصہ دیا ہے، پتہ ہو کہ میں نے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے ہیں، پتہ ہو کہ میں نے والدین کی خدمت کی ہے، میں نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، جب پتہ ہو کہ میں نے کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، جب پتہ ہو کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، جب پتہ ہو کہ میں نے حقوق ادا کیے ہیں، حقوق لوگوں کے غصب نہیں کیے، تو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ بلکہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انداز یہ ہوتا ہے، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو میری زیارت نصیب نہ ہوئی ہو تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ وقت نزا ہوگا، ادھر روح نکل رہی ہوگی، ادھر حضور کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا۔ تو جب اچھی زندگی گزری ہو تو پھر سکرات موت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور راحت کی موت عطا کرتا ہے۔ اچھا، جب زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی تو موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، جب موت ایک جیسی نہیں ہوتی تو قبر کے معاملات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں اتارا جائے گا تو ان کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور وہ تنگی کتنی ہوگی؟ میرے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے ارشاد فرمایا کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح چڑھ جائیں گی اور ان کے لیے جو قبر ہے اس کو تنگ کر دیا جائے گا، اور کہا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے ان کی قبر کو تحدی نگاہ تک وسیع اور کشادہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب فرشتے آئیں گے، آ کر سوال کریں گے، ان کے جواب صحیح دیے جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا اس طرح کہ جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پھر اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص بھی، چاہے کوئی کتنا بڑا فلسفی ہو یا پھر کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اچھا، جس طرح آنے میں مرضی نہیں ہے ویسے جانے میں بھی مرضی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن میں مروں گا۔ آنے میں بھی مرضی نہیں ہے اور جانے میں بھی مرضی۔ رہنے کے حوالے سے اختیار دے دیا، فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تمہارے لیے واضح ہیں۔ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فرمایا یہ ہدایت کا بھی راستہ واضح ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔
یہ تمہارے لیے بالکل واضح ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور محض پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے، جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اس کے مطابق اس نے چلنا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اختیار پیدا کیا۔ فرمایا تمہاری مرضی ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، تم چاہو تو صحیح راستہ اختیار کرو، تم چاہو تو غلط راستہ اختیار کرو۔ ہاں، جو قسمت میں لکھا ہے ملے گا، وہی قسمت سے بڑھ کر ملے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ابھی 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اس کے حصے کا رزق لکھ کے چلا جاتا ہے۔ اب جو اس کے حصے کا رزق لکھ دیا گیا وہ اس کو ملے گا، اس سے بڑھ کر ملے گا نہیں، لیکن راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اگر صحیح راستہ اختیار کریں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے، وہ ہمارے لیے مبارک ہوگا، لیکن اگر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں پھر بھی ملے گا ہمیں وہی۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے نہج البلاغہ کے اندر اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا، میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں، سواری موجود تھی، ادھر ادھر دیکھا، ایک گزرتے ہوئے غلام کو بلایا، کہا کہ بیٹا یہ میری سواری ہے، اس کا ذرا دھیان رکھنا، میں نماز پڑھ کے آیا۔ اب حضرت مولا کائنات نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، واپس دروازے کی طرف آ رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے یہ نیت کی، یہ سوچ لیا کہ میں اس غلام کو انعام کے طور پر 5 درہم دوں گا۔ فرماتے ہیں جب باہر نکلا، دیکھا وہاں پر سواری تو موجود تھی، لیکن سواری کے اوپر زین بھی موجود نہیں تھی، غلام بھی موجود نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، معدوم پایا، سمجھ گئے کہ زین لے کر بھاگ گیا۔ اب اس سواری کو پکڑا ہے اور پیدل چلنے لگے۔ آگے ایک شخص کے ہاتھ میں اپنی ہی زین کو دیکھا تو پہچان لیا، تو اس سے کہا کہ میاں یہ تم نے کہاں سے لی؟ کہا کہ ابھی ایک غلام آیا تھا، بیچ کر چلا گیا۔ کہا کہ اگر میں خریدنا چاہوں، کہا آپ ہمارے امام ہیں، آپ سے میں نفع نہیں لوں گا، جتنے کی اس سے خریدی ہے اتنے کی آپ کو بیچ دوں گا۔ کہا کتنے کی؟ کہا 5 درہم کی۔ آپ نے وہ 5 درہم اس شخص کو دیے اور اس سے اپنی زین واپس لے لی۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی قسمت پہ تھا 5 درہم جانے ہیں، اس غلام کی قسمت میں تھا 5 درہم آنے ہیں۔ اس نے اللہ پر توکل نہیں کیا، صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، غلط راستہ اختیار کر کے حرام طریقے سے 5 درہم حاصل کر لیے۔ اگر وہ تھوڑا انتظار کرتا، اللہ پر توکل کرتا، اسے 5 درہم بھی نصیب ہو جاتے، مولا کائنات کی دعائیں بھی نصیب ہو جاتی۔ تو ملتا وہی ہے کہ جو قسمت میں ہوتا ہے، قسمت سے بڑھ کر ملتا، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ ہمیں صاحب اختیار پیدا کیا گیا، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، چاہو تو صحیح راستہ اختیار کرو، چاہو تو غلط راستہ اختیار کرو۔ تو انسان آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جائے گا بھی اپنی مرضی سے نہیں، اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے اختیار دیا گیا۔ فرمایا چاہو تو تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، چاہو تو تم اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، لیکن پھر نتیجہ بھی بتا دیا۔ ارشاد فرمایا اگر اس دنیا میں رہ کر تم نے اپنی مرضی کی تو پھر کل قیامت کے دن تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اور ارشاد فرمایا اگر یہاں رہ کر تم نے اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی تو پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جنتی شخص جو خواہش کرے گا۔ اچھا، خواہش اور سوال میں فرق ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو دل میں تو آتی ہیں لیکن زبان پر انسان نہیں لے کر آتا۔ خواہش پہلے پیدا ہوتی ہے، سوال بعد میں آتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو جنتی خواہش کرے گا، سوال نہیں، فرمایا جو خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال سے پہلے پہلے ہر خواہش کو پورا فرما دے گا۔ لیکن یہ کس شخص کے لیے ہوگا؟ یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، ہم چاہیں تو اپنی زندگی بہتر انداز سے بسر کر سکتے ہیں۔ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آئے اپنے سارے کام ترک کر دیں، رب کے حضور حاضر ہوں۔ ہم کامیابی کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں، کوئی اپنی دکان پر، اپنے کاروبار پر، دوست احباب کو وقت دے کر، ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ تعلق نبھا کر کے ہم سمجھتے ہیں شاید کامیابیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ رب کے جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے
وہ رب ارشاد فرماتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فرمایا آ جاؤ میری چوکھٹ پر، میری دہلیز پر سجدہ ریز ہو جاؤ، ساری کامیابیاں کھینچ کر میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ تو ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز کے ساتھ گزاریں تاکہ ہماری آنے والی زندگی بہتر ہو۔ میرے حضور کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا ان العیش عیش الاخرہ، فرمایا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، کوئی 50 سال جیے گا، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی بہت زیادہ بھی جی لیا تو 100 سال 150 سال تک بھی جی لے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن وہ زندگی کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑا کر دے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے گی اور ارشاد فرمایا جائے گا اب اس موت کو بھی موت کی آغوش میں اتار دیں۔ اب موت کو بھی موت آ جائے گی، اب کسی کے لیے موت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنم میں ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ہم کیوں خراب کر رہے ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو جہنمی ہوں گے وہ بھی پچھتائیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ بھی پچھتائیں گے۔ تو حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور جہنمیوں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پچھتائیں گے کہ کاش دنیا میں رہ کر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوتے تو آج ہم جنت میں ہوتے، لیکن جنتیوں کا پچھتانا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ دنیا میں رہ کر ہم نے جو وقت ضائع کیا تھا کاش وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، آج اس سے بھی بہتر مقام پر موجود ہوتے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، اپنی ایک ایک عمل کو قیمتی جانے، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہر نیکی بڑی نیکی ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب وفات پائے تو کسی کی خواب میں تشریف لائے تو اس نے کہا کہ حضرت بتائیں کیسا معاملہ رہا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ایک ادا پسند آئی، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کہا کہ وہ ادا کیا تھی، وہ نیکی کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، میرے ہاتھ میں قلم تھا، سیاہی کے اندر ڈبویا، جب باہر نکالا قریب تھا کہ کچھ لکھتا کہ ایک مکھی آئی اور اس سیاہی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ میں کچھ لمحے انتظار کیا، اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، پیاس بجھا لے، اپنی مرضی سے جائے گی تو لکھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کچھ لمحے میں نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی، وہ اپنی مرضی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی جانیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ ہمارے پاس آج وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، ہم چاہیں تو اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الہی اپنا خاص کرم، اپنا خاص فضل ہم سب کے شامل حال فرما، ہم سب کو ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، شر انسان سے، شر شیطان سے، شر نفس سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ الہی اپنا خاص کرم، اپنا خاص فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ الہی پوری امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کا بکھرا ہوا شرازہ متحد فرما۔ الہی امت مسلمہ کو عروج اور بانگ پن عطا فرما۔ الہی مسلم ممالک جتنے بھی برسر جنگ ہیں، الہی ان کو
مدد اور نصرت نصیب فرما۔ الہی یہودی صہیونی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ الہی عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ الہی ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کے خیر خواہوں کی خیر فرما۔ الہی اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا سیورہ طلوع فرما، اس ملک کو معیشت کا استحکام عطا فرما، اس ملک کو معاشرت کا حسن عطا فرما۔ الہی اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما۔ جتنے احباب دروس قرآن میں شامل ہوئے الہی سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ الہی اس مسجد کے امام صاحب، اس مسجد کے خطیب صاحب، اس مسجد کے نمازی حضرات، منتظمین، معاونین، متعلقین، متوسلین، الہی سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا حصار نصیب فرما، اپنی خاص برکتیں نصیب فرما۔ الہی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا لیکن ہم سب کے لیے بہتر ہے الہی وہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔